السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے لیے جو ناول لے کر آئے ہیں جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کا ناول سپر مائنڈ ایجنٹ ہے۔ ناول کی طرف چلنے سے پہلے تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی پہلی قسط کی طرف۔ عمران کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی اور دوسرے لمحے وہ اس طرح اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے بستر میں اچانک سپرنگ نکل آئے ہوں۔ کمرے میں نیلے رنگ کی ہلکی ہلکی خواب آگے روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا، لیکن عمران کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے لیمپ کا بٹن پریس کیا تو کمرہ ٹیبل لیمپ کی روشنی سے بھر گیا۔ عمران کی تیز نظریں کمرے کے بند دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کے لاشعور میں ہلکا سا کھٹکا سنائی دیا، جیسے کسی نے باہر دروازے کی کنڈی لگانے کی کوشش کی ہو، اور بس اس کھٹکے کی وجہ سے عمران فوری طور پر جاگ اٹھا تھا، لیکن اب جاگنے کے بعد ایسی کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ دروازہ بھی ابھی اپنی جگہ مکمل طور پر ساخت تھا، لیکن عمران کی چھٹی حس بار بار خطرے کا سائرن بجا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی آدمی دروازے سے باہر موجود ہو، گو اس نے روشنی جلا دی تھی، اور روشنی جلنے کے بعد اگر واقعی ہی کوئی دروازے کے باہر موجود بھی ہوگا تو عمران کی اس طرح جاگ پڑنے کے بعد اسے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ لیکن عمران محسوس کر رہا تھا کہ جو کوئی بھی دروازے کے باہر موجود تھا وہ اسی طرح موجود ہے۔ عمران آہستہ سے اٹھا اور پھر بلی کی طرح دبے قدموں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کے قریب جا کر اپنا کان دروازے کے ساتھ لگا دیا، لیکن باہر مکمل سکوت تھا۔ اس کے باوجود عمران کی چھٹی حس مسلسل سے کسی زیرو کی باہر موجودگی کی خبر دے رہی تھی۔ عمران نے آہستہ سے دروازے کی چٹکھڑی کھولی اور دوسرے لمحے اس نے ایک جھٹکے سے دروازے کے پٹ کھول دیے، لیکن باہر کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے آہستہ سے سر باہر نکال کر دائیں بائیں راہداری میں دیکھا، لیکن راہداری بھی خالی پڑی ہوئی تھی اور فلیٹ کا بیرونی دروازہ بھی اندر سے بند نظر آ رہا تھا۔ کون ہے؟ اچانک ساتھ والے کمرے سے سلیمان کی ڈری ہوئی سہمی سی آواز سنائی دی۔ میں ہوں عمران، تم جاگ رہے ہو؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ او آپ خیریت؟ میں تو سو رہا تھا، کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سے جاگا ہوں۔ دوسرے لمحے سلیمان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سلیمان جواب دیتے ہوئے باہر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی ہی نیند بھری ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میرے دروازے کی باہر سے کنڈی لگائی جا رہی ہو، اور ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہو، لیکن اب یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، او تو یہ بات ہے، چلو آئندہ اس خرچے سے بھی جان چھوٹی، خواہ مخواہ کئی دکانوں سے ادھار مانگنا پڑتا تھا۔ سلیمان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ وہ واقعی ہی سلیمان کی اس بات کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا۔ کیا مطلب؟ کس خرچے کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کی سالگرہ منانے کے خرچے کی بات کر رہا ہوں۔ کیک لے آؤ، پیسٹریاں لے آؤ، موم بتیوں کے بنڈل لے آؤ، مہمانوں کے لیے چائے بناتے رہو اور دیگر لوازمات اکٹھے کرو، خواہ مخواہ کا خرچہ۔ اب کم از کم یہ مسئلہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ سلیمان نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کے سر سے ٹنوں بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ تمہیں اچانک میری سالگرہ کیسے یاد آ گئی؟ کیا سوتے ہوئے تمہارے دماغ کے پیچ ڈھیلے ہوئے ہو جاتے ہیں اور اچانک اٹھنے کی وجہ سے تمہیں انہیں کسنے کی مہلت نہیں مل سکتی؟ عمران اس بار واقعی ہی حیران نظر آ رہا تھا۔ یہ بھی اس دور کی علامت ہے کہ آدمی کی یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے، جس دور کی وجہ سے سالگرہ کے خرچے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور وہ آج واقعی ہی عمران کو حیران بلکہ زچ کیے چلا جا رہا تھا۔ تم پہلے جا کر دماغ کے پیچ کس لو، پھر باہر آنا، ورنہ اگر میں نے کسنے شروع کر دیے تو پیچ ٹوٹ بھی سکتے ہیں، اور پیچ ٹوٹ کے تو پھر مینٹل ہسپتال میں بیٹھے مونگ کی دال پکاتے نظر آؤ گے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، بالکل بالکل درست علامت ہے، یہ تیسری علامت ہوئی، اور سیانے کہتے ہیں کہ 3 علامتوں کے بعد معاملہ حتمی ہو جاتا ہے۔ سلیمان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اس بار عمران کے چہرے پر اوپر آنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ واقعی ہی اب ذہنی طور پر زچ ہو گیا ہے۔ اب ان علامتوں سے تم نے جو بیماری تشخیص فرمائی ہے جناب احمق الحکمہ صاحب، وہ بھی فرما دیجئے۔ عمران نے زچ ہوتے ہوئے کہا، او علامتوں کی تعداد تو تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، یہ 4تھی علامت ہے۔ بس اب تو اس معاملے میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔
اب آپ سونے کی بجائے بس اللہ اللہ کیجیے گا۔ سلیمان اور زیادہ مطمئن لہجے میں کہا، اللہ اللہ تو میں نے سونے سے پہلے بھی کرتا ہوں اور سونے کے بعد بھی، لیکن سونے کی بجائے اللہ اللہ کرنے سے تمہارا کیا مطلب تھا؟ اچھا چلو مطلب بعد میں بتانا، پہلے ایک گرم گرم چائے کا کپ بنا لاؤ۔ عمران نے آخر تنگ آ کر چائے کی فرمائش کر ڈالی۔ اس وقت رات کا ایک بجا ہے اور میں اس دور میں آپ کو کوئی بری عادت نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے بس جا کر اللہ اللہ کیجیے، صبح دیکھا جائے گا۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا اور واپس اپنی خوابگاہ کے دروازے کی طرف مڑ گیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حالت سے چیخ سی نکل گئی، کیونکہ عمران نے ہاتھ بڑھا کر اسے گردن سے دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کر دیا تھا۔ ارے یہ تو آخری علامت ہے، بالکل آخری۔ اب تو سالگرہ کے خرچے سے زیادہ وہ کفن دفن صبح لا حول ولا قوت۔ سلیمان نے بینچے لہجے میں کہا، کیونکہ اس کی گردن عمران کی آہنی انگلیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ پڑتا جا رہا تھا اور آنکھیں پھٹنے لگی تھیں۔ جلدی بتاؤ کیا بکواس کر رہے تھے، ورنہ واقعی تمہارے کفن دفن کی بھی نوبت آ سکتی ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا میری گردن تو چھوڑیے، سلیمان نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور عمران نے گردن چھوڑ دی۔ سلیمان نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسلنی شروع کر دی۔ ماما میں پہلے بڑے صاحب اور اماں بی کو فون کر دوں تاکہ وہ آپ سے آخری ملاقات کر لیں، ورنہ بیچاروں کو حسرت رہ جائے گی، سلیمان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو عمران باقی ہی بے بسی کے انداز میں ہنس پڑا۔ سلیمان نے حقیقتاً اسے ذہنی طور پر زج کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر وہی بکواس، عمران نے مصنوعی غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ارے یہ لپاٹکی شریفوں کا شیوا نہیں ہوتا جناب، ویسے اس دور میں انسان پر چڑھا ہوا ملبہ اتر جاتا ہے اور اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ سلیمان بھی آخر عمران کا ہی باورچی تھا، وہ بھلا اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا؟ پھر وہی دور سلیمان، میں کہہ رہا ہوں باز آ جاؤ، ورنہ میرے تو تم جس دور کی بات کر رہے ہو تم پر سیاہ دور شروع ہو جائے گا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جناب یہ دور تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، بڑی بڑیاں دعائیں بھی یہی دیتی ہیں کہ جگ جیو، اور جو جگ جیتا ہے اس پر بہرحال یہ دور آتا ہی ہے۔ ارے ماما میرا مطلب ہے بڑھاپے کا دور، سلیمان نے بے اختیار پیچھے ہٹتے ہوئے اصل بات کر ہی ڈالی، کیونکہ عمران نے اب اسے مارنے کے لیے بازو اٹھا لیا تھا۔ ہو نہ ہو تو تمہارا مطلب ہے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن بڑھاپے میں سالگرہ کا خرچہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کیا بوڑھے سالگرہ نہیں مناتے، بلکہ موم بتیوں کا خرچہ زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہا، جناب بڑھاپے میں سالگرہ مناتے ہوئے لوگ موم بتیوں کی تعداد گن لیتے ہیں، اس لیے بڑھاپے میں سالگرہ منائی ہی نہیں جاتی اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خواہ مخواہ کی رسمیات ہیں۔ یہ تو خوشی منانے کا نہیں بلکہ رونے کا دن ہے کہ عمر کا ایک اور قیمتی سال ضائع ہو گیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اب سالگرہ منانی چھوڑ دیں گے، سلیمان نے جواز پیش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے کیسے آدھی رات کو اندازہ لگا لیا کہ میں رات کو سونے سے پہلے تو جوان تھا اور اب آدھی رات کو اٹھا ہوں تو بوڑھا ہو گیا ہوں؟ عمران نے کہا، جناب بڑھاپے کی پہلی علامت بھی یہی ہے کہ آدمی کو اول تو نیند ہی نہیں آتی، اور اگر کس طرح مارے پیٹے نیند آ بھی جائے تو کانوں میں عجیب سی آوازیں گونجتی ہیں اور بیچارہ بوڑھا کھلا کر اٹھ بیٹھتا ہے کہ دروازے کے باہر کھٹکا ہو رہا ہے اور باہر کوئی آدمی کھڑا ہے، یہ خاص بڑھاپے کی علامت ہے، سلیمان نے کہا، اور عمران اس بار اس کی دلیل پر بے اختیار ہنس پڑا۔ سلیمان کا ذہن واقعی ہی خاصا تیز جا رہا تھا۔ اچھا چلو یہ علامت تو ہوئی، لیکن وہ باقی 3-4 علامتیں کیا ہیں؟ عمران نے اب واقعی ہی لطف لینا شروع کر دیا تھا۔ دوسری علامت یادداشت غائب ہونے کی ہے، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ آپ مجھے اپنی جوانی میں عقل مند تسلیم کرتے رہے ہیں، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جس کے دماغ کے پیچ ڈھیلے ہی نہ ہو۔ اور بڑھاپے کی تیسری علامت ہے کہ بڑھاپے میں آدمی کو مینٹل ہسپتال زیادہ یاد آنے لگ جاتا ہے۔ آخر جانا تو وہی ہوا۔ اور چوتھی اور آخری علامت یہ ہے کہ بڑھاپے میں آدمی دوسروں کو حکیم سمجھ کر اس سے نسخہ جوانی پوچھتا رہتا ہے، جو نہ بتائے اسے احمق بھی کہہ دیتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے میری گردن پکڑی تھی، اس سے تو معاملہ واقعی انجام تک پہنچ گیا تھا۔ سلیمان نے اب باقاعدہ ایک کر کے اپنی ہر بات کی وضاحت شروع کر دی، اور بوڑھے آدمی چونکہ کم کھاتے ہیں اس لیے انہیں باورچی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ چاچا تم صبح کو اپنا بوریا بستر لپیٹو اور کسی جوان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ،
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ارے اب اتنا بھی کیا بڑھاپا، اس عمر میں تو ماہر فن باورچی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مخفی غذا کھلا کر اصل میں نہ صحیح ظاہری میں اسے ہی جوان بنائے رکھے۔ لیکن ایک بات بتا دو، تنخواہ ڈبل ہو جاتی ہے اس لیے صبح سے، بلکہ صبح کی آبی سے تنخواہ ڈبل کیجیے، اور آپ نے تو سو جاگنا ہے، مجھ جوان کی نیند تو خراب نہ کیجیے۔ خدا حافظ، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے اپنی خوابگاہ کے دروازے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ عمران مسکراتا واپس اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بستر کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ ایک لخت باہر سے کھٹکے کی آواز دوبارہ سنائی دی اور وہ بجلی کی تیزی سے بڑھا۔ اس نے اس بار یہ آواز واضح طور پر سنی تھی۔ اس نے پہلے کی طرح تیزی سے دروازہ کھولا اور راہداری میں آ گیا، لیکن اب اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، کیونکہ راہداری اسی طرح خالی اور پرسکون تھی۔ کیا سلیمان کی بات سچ ہے؟ اب میں واقعی بوڑھا ہو گیا ہوں، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے ڈرائنگ روم کے دروازے کے پیچھے سے ایک بار پھر کھٹکے کی آواز ابھری اور عمران چونک کر ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس آواز بالکل قریب سے اور واضح طور پر سنی تھی۔ اس نے زور سے دروازے کو دھکیلا اور بجلی کسی تیزی سے سائیڈ کی طرف دیوار سے لگ گیا، لیکن جب اندر سے کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ ہونٹ بینچے آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ پر لگے ہوئے سوئچ پینل کا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ڈرائنگ روم پر تیز روشنی سے بھر گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ ڈرائنگ روم کی سائیڈ میز پر ایک خوبصورت سفید رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں روشنی میں چاقوں کی طرح جل رہی تھی۔ سائیڈ میز پر ایک ڈیکوریشن پلیٹ پڑی تھی جس پر وہ بلی بیٹھی ہوئی تھی، اور شاید اس کے بیٹھنے کی وجہ سے پلیٹ میز کی سطح سے ٹکرا کر کھٹکے کی آواز پیدا کرتا تھا۔ تو میرا بڑھاپا ڈرائنگ روم میں بند تھا۔ ویسے یہ واقعی بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں بھی بالوں کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور بلی بھی سفید ہے، لیکن یہ آئی کہاں سے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے زور سے سلیمان کو آوازیں دینا شروع کر دی، اللہ کیجیے، اللہ غفور الرحیم ہے، جوانی کے گناہ بھی بخش دے گا۔ سلیمان کی آواز اپنے کمرے سے سنائی دی، یہ ڈرائنگ روم میں بلی کہاں سے آ گئی ہے؟ عمران نے اونچی آواز میں سیدھی بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ وہ جتنی بات گھما کر کرے گا سلیمان اتنا ہی گھما کر جواب دیتا جائے گا، آخر وہ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ کمال ہے، اتنی جلدی نظر بھی خراب ہوگی، اور اتنا کہ خواب کی بجائے جاگنے میں بھی چچڑے نظر آنے لگ گئے ہیں، اور وہ بھی ڈرائنگ روم میں۔ سلیمان نے انتہائی گہرا اور خوبصورت جواب دیا تو عمران خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا، کیونکہ سلیمان نے واقعی بے حد خوبصورت جواب دیا تھا۔ عمران نے بلی کو ہنکارا، لیکن وہ اپنی جگہ جمی بیٹھی خاموشی سے عمران کو دیکھتی رہی۔ عمران نے اسے وہاں سے ہٹانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ بلی کے گلے میں ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا کارڈ بندھا ہوا تھا۔ کارڈ چونکہ گردن کی دوسری طرف کو لٹکا ہوا تھا، اس لیے عمران کو پہلے نظر نہ آیا تھا۔ عمران نے کارڈ پکڑ کر اسے غور سے دیکھا، اس پر صرف چند الفاظ ٹائپ شدہ تھے، بلی کی بجائے خوفناک بم بھی ہو سکتا تھا، اور ان الفاظ کے نیچے جارج ٹامر کا نام لکھا ہوا تھا۔ جارج ٹامر یہ کون ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور کارڈ کو کھینچ کر اس نے بلی کے گلے سے اتار لیا۔ جیسے ہی کارڈ بلی کے گلے سے علیحدہ ہوا، بلی بجلی کی تیزی سے اچھل کر میز سے اتری اور دوڑتی ہوئی ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ عمران کارڈ اٹھائے اس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک یکلخت ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس وقت اس کا فون ہو سکتا ہے؟ عمران نے چونک کر فون پیس کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ عمران بول رہا ہوں۔ بے وقت فون آنے سے پیدا ہونے والی حیرت کی وجہ سے اس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، عمران بھائی، میں سلمیٰ بول رہی ہوں۔ سلمیٰ فیاض، خدا کے لیے فوراً سروسز ہسپتال آ جائیں، فیاض کی حالت بے حد خراب ہے۔ تم نے ایک بار پہلے بھی فیاض کو ایک خوفناک بیماری سے بچا لیا تھا، اب بھی بچا لو عمران، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ عمران، سلمیٰ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں شدید خوف نمایاں تھا۔ فیاض کو کیا ہوا؟ عمران نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، اچھے بھلے اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، میں اپنے کمرے میں بچوں کے ساتھ تھی کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ان کے کمرے سے بھاگ دوڑ اور چیخنے کی آوازیں سنائی دی ہوں۔ میں بھاگ کر ان کے کمرے میں گئی تو بستر کی بجائے فرش پر اوندھے منہ پڑے تھے، ان کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش تھے۔
میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹر صاحب نے آتے ہی ایمبولینس کا فون کیا اور پھر وہ اسی ایمبولینس میں ڈال کر یہاں اسپتال لے آئے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ ہی آئی ہوں. لیکن آپ ڈاکٹر مجھے کچھ بتاتے نہیں, بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ دعا کریں. میں سخت پریشان ہوں. آخر مجھے تمہارا خیال آیا تو میں نے تمہیں فون کر دیا. سلما نے تقریباً روتے ہوئے تفصیل بتائی. آپ حوصلہ کر سلما بھابھی, اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے, میں آ رہا ہوں, عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ کر تیز قدم اٹھاتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا. اس کے ذہن میں بلی کے گلے سے ملنے والا کارڈ, جاٹ تامر اور فیاض کی اس پر پراسرار اچانک بیماری, سب کچھ گڑبڑ سا ہو رہا تھا. بہرحال اسے چونکہ فوری ہسپتال پہنچنا تھا, اس لیے اس نے کارڈ میز پر رکھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا. جلدی لباس تبدیل کر کے وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا. اس سلمان کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر وہ فلیٹ سے باہر چلا گیا. چند لمحوں بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے سروسز ہسپتال کی طرف اڑی چلے جا رہی تھی. کیونکہ رات کا پچھلا پہر تھا, اس کی سڑکیں سنسان پڑی تھیں. عمران انتہائی تیز رفتار پر کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ یکلخت ایک خوفناک دھماکہ ہوا. عمران کو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ دھماکہ عین اس کے سر پر ہوا ہو, لیکن دوسرے لمحے اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے. اس کا ذہن یکلخت تاریک ہو گیا تھا اور ظاہر ہے تیز رفتار سے دوڑتی ہوئی کار کے دوران عمران کے ذہن کے اچانک تاریک ہو جانے کے بعد کیا نتیجہ نکل سکتا تھا, اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو سکتی تھی. خشک اور ویران پہاڑیوں کے درمیان بنی ہوئی ایک سڑک پر سیاہ رنگ کی ایک کار خاصی تیز رفتاری سے اونچائی طرف بڑھی جا رہی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر ایک باوردی ڈرائیور, جبکہ عقبی سیٹ پر ایک خوبصورت لڑکی تقریباً نیم دراز حالت میں بیٹھی ہوئی تھی. لڑکی کے جسم پر جدید تراش کا اسکرٹ تھا اور اس کے سر پر بھی خوبصورت اور جدید انداز کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, اور اس کی سائڈوں میں سے اس کے سنہرے بال کانधों تک لٹکے ہوئے تھے. لڑکی کی آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک تھی اور چہرے سے انتہائی خشک, آدم بیزار اور فلسفی لگ رہی تھی. لیکن جسمانی لحاظ سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس نے ابھی حال ہی میں مقابلہ حسن جیتا ہو. انتہائی متناسب جسم تھا. لڑکی کے ہاتھ میں رسالہ تھا اور اس کی نظریں رسالے پر جمی ہوئی تھیں. اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ دنیا و معافیہ سے بے نیاز رسالہ پڑھنے میں پوری طرح مصروف ہو. کار کی رفتار ایک یکلخت آہستہ ہوئی تو لڑکی نے بے اختیار چونک کر رسالے سے نظریں ہٹائیں اور سامنے ونڈ سکرین کی طرف دیکھنے لگی. سامنے ایک فوجی چیک پوسٹ نظر آ رہی تھی. سڑک کے کنارے پر ایک پختہ کمرہ بنا ہوا تھا. سڑک پر لوہے کا راڈ تھا اور دونوں اطراف میں 10-12 مسلح فوجی کھڑے تھے. لڑکی سیدھی ہو کر بیٹھ کی. کار اس کے قریب جا کر رک گئی. ایک فوجی تیزی سے ڈرائیور کی طرف بڑھا, پھر اس نے جھانک کر کار کے اندر دیکھا. مادام جولین, ڈرائیور نے خشک لہجے میں کہا اور کار کے ڈیش بورڈ سے کاغذات کا ایک لفافہ نکال کر فوجی افسر کے ہاتھ میں دے دیا. آپ دونوں باہر آ جائیں پلیز, فوجی افسر نے انتہائی خشک لہجے میں کہا, اور ڈرائیور نے مڑ کر مادام جولین کے نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی دروازے کھول کر نیچے اتر آیا. لڑکی جس کا نام مادام جولین تھا خاموشی سے نیچے اتر آئی. رسالہ جو پڑھ رہی تھی اس کے ساتھ ہی تھا. ادھر چیکنگ روم میں چلیے, آپ کی مکمل چیکنگ ہوگی. فوجی افسر نے ایک سائڈ پر بنے ہوئے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی ان کے آگے چلتا ہوا چیکنگ روم کی طرف بڑھ گیا. چیکنگ روم میں داخل ہو کر مادام جولین نے حیرت سے دیکھا کہ وہاں جدید ترین میک اپ اور اسلحہ چیک کرنے کی ایک کمپیوٹرائزڈ مشین موجود تھی. ان دونوں کو باری باری ان دونوں مشینوں کے ذریعے چیک کیا گیا. پھر کاغذات کو بھی ایک مشین میں ڈال کر چیک کیا گیا. اوکے, اب آپ جا سکتے ہیں, فوجی افسر نے مکمل اطمینان کرنے کے بعد کہا, اور وہ دونوں خاموشی سے چیکنگ روم سے نکلے اور کار کی طرف بڑھ گئے. مادام جولین نے کار میں بیٹھتے ہی محسوس کر لیا کہ کار کی بھی ان کی عدم موجودگی میں مکمل تلاشی لی گئی ہے, لیکن اس نے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا اور خاموشی سے بیٹھ گئی. چیکنگ راڈ ہٹا لیا گیا تھا. اس سے ڈرائیور نے کار آگے بڑھائی اور ایک بار پھر کار کا سفر ویران اور خشک پہاڑیوں میں شروع ہو گیا. کچھ دیر بعد ایک اور چیکنگ پوسٹ آ گئی. یہاں بھی انہیں پہلے کی طرح مکمل طور پر چیک کیا گیا اور پھر آگے جانے کی اجازت دے دی گئی. تھوڑی دیر بعد کار ایک سائڈ پر بنی ہوئی جدید انداز کی عمارت کی طرف بڑھ گئی. عمارت کے باہر بھی مسلح فوجی موجود تھے. کار ایک مخصوص جگہ رکی تو ایک فوجی افسر تیزی سے کار کی طرف بڑھا اور اس نے کار کا عقبی دروازہ کھول دیا. مادام جولین ہاتھ میں رسالہ پکڑے خاموشی سے نیچے اتر آئی.
آئیے مادام ڈاکٹر حسن آپ کے منتظر ہیں، فوجی آفیسر نے انتہائی مہذبانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ مادام جولن نے پہلی بار زبان کھولی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ شگفتگی اور نازک پن تھا، حالانکہ اس کا چہرہ دیکھ کر تو یہی توقع رکھی جا سکتی تھی کہ اس کی آواز خشک، کھردری اور سپاٹ ہوگی۔ پھر فوجی آفیسر کے پیچھے چلتی ہوئی مادام جولن کے ایک کمرے میں پہنچ گئی جہاں صوفے موجود تھے۔ ایک صوفے پر ایک ادھیڑ عمر لیکن اس کا قد لمبا تھا۔ اس نے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، آنکھوں پر نظر کا نفیس سا چشمہ تھا، سر کے بال تقریباً غائب تھے، چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ خوش آمدید مادام جولن، میرا نام ڈاکٹر حسن ہے، ادھیڑ عمر نے صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے گرم جوشانہ لہجے میں کہا۔ آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی ہے ڈاکٹر حسن، آپ کے کارنامے سن کر تو میں یہی سمجھی تھی کہ آپ انتہائی بوڑھے آدمی ہوں گے، لیکن آپ تو جوان ہیں، مادام جولین نے انتہائی شگفتہ لہجے میں کہا اور بڑے گرم جوشانہ انداز میں ڈاکٹر حسن سے مصافحہ کیا۔ شکریہ، تشریف رکھیے، اور پہلے یہ فرمائیے کہ آپ کے لیے چائے منگوائی جائے یا کافی؟ ڈاکٹر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کافی ٹھیک رہے گی، مادام جولین نے کہا۔ ڈاکٹر حسن کے دروازے کے اندر کھڑے ایک فوجی سے کافی لانے کا کہا اور فوجی مہذبانہ انداز میں سر جھکا کر واپس مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد کافی ان کے سامنے سرو کر دی گئی اور وہ دونوں کافی پیتے ہوئے ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ اب انٹرویو شروع کیا جائے، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ آپ کا وقت بے حد قیمتی ہے، مادام جولن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسی آپ کی مرضی، بہرحال آپ کی میت میں وقت گزرنے کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے، ڈاکٹر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولن کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ شکریہ ڈاکٹر، مادام جولن نے کہا، اور پھر وہ دروازے کے پاس کھڑے فوجی سے مخاطب ہو گئے۔ ڈرائیور سے کہو میرا ٹیپ ریکارڈ لے کے آئے، مادام جولن نے فوجی سے کہا، اور فوجی سر ہلاتا ہوا مڑ کر باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر حسن، یہ رسالہ میں خصوصی طور پر آپ کے مطالعے کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس میں پروفیسر ہڈسن کا تازہ ترین مقالہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر ہڈسن آپ کے استاد ہیں۔ فوجی کے باہر جانے کے بعد مادام جولین نے سائیڈ پر رکھا ہوا رسالہ اٹھا کر ڈاکٹر حسن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ واہ، اسپیشل سائنس میگزین، پہلی بار یہ رسالہ دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ پورا دنیا میں شائع ہونے والے سائنس میگزین مجھ تک پہنچتے ہی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن نے رسالہ لے کر اسے الٹ پلٹ کی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ انٹرنیشنل سائنس کانگریس سے شروع کیا ہے اور پہلا ہی شمارہ ہے، مجھے اس کی رپورٹر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، مادام جولین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ویری گڈ، اور واقعی پروفیسر ہڈسن کا مضمون بھی شامل ہے۔ ویری گڈ، یہ تو میرے لیے انتہائی گراں کا تحفہ ہے، ڈاکٹر حسن نے انتہائی تشکرانہ لہجے میں کہا، اور مادام جولین مسکرا دی۔ چند لمحوں بعد فوجی ایک چھوٹا سا مخصوص ساخت کا ٹیپ ریکارڈ لے کر واپس آیا اور مادام جولین نے اسے ٹیپ ریکارڈر لیا اور اسے ایڈجسٹ کر کے آن کیا اور درمیانی میز پر رکھ کر اس نے ڈاکٹر حسن سے انٹرویو شروع کر دیا۔ ڈاکٹر حسن اس کے سوالوں کا تفصیل سے جواب دیتے رہے۔ مادام جولن واقعی انتہائی ماہرانہ انداز میں سوال کر رہی تھی، حالانکہ موضوع جدید سائنس تھا، لیکن اس کے سوالات سے ظاہر ہوتا تھا اسے خود سائنس میں خاصا عبور حاصل ہے۔ آخری سوال ڈاکٹر حسن، کہ آپ پاکیزہ کی تمام ڈیفنس لیبارٹریوں کو کنٹرول کرنے والی ڈیفنس کونسل کے چیئرمین ہیں، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آج کل پاکیزہ کی ڈیفنس لیبارٹریوں میں سب سے اہم ریسرچ کس چیز پر کی جا رہی ہے؟ میرا مطلب کسی خاص ہتھیار کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنا نہیں، بلکہ میں جنرل بات کر رہی ہوں، مادام جولین نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ ایک مشہور صحافی ہیں، اس لیے آپ کا یہ سوال بے حد فنکارانہ ہے، لیکن میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہماری لیبارٹریوں میں زیادہ تر جدید ترین میزائلوں کی تیاری پر کام ہو رہا ہے، ڈاکٹر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈاکٹر حسن، میزائل تو اب جدید دفاعی اسلحے میں خاصی پرانی دریافت ہو چکی ہیں، بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں یہ کہوں کہ آپ ایک لحاظ سے متروک ہو چکے ہیں، اب تو دفاعی سائنس بہت آگے جا چکی ہے، مادام جولین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میرا مطلب عام دفاعی میزائلوں سے نہ تھا، ہم ایسے خصوصی میزائل بنانے پر کام کر رہے ہیں جن کا شاید خاکہ تک کسی سائنسدان کے تصور میں نہ آیا ہوگا، ایسا میزائل جو دفاعی اسلحے میں قطعی جدید نوعیت کا حامل ہوگا، ڈاکٹر حسن نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ پاکیزہ ماسک میزائل بنا رہا ہے وہ درست ہے، مادام جولین نے چونکتے ہوئے کہا۔ ماسک میزائل کی جدید شکل کہہ لیں،
لیکن بہرحال وہ ماسک میزائل سے قطعی مختلف ہے۔ ڈاکٹر حسن نے جواب دیا، ویری گڈ، پھر تو واقعی یہ ایک نئی دریافت ہوگی، کیونکہ اب تک جدید ترین میزائل ماسک میزائل ہی دفاعی لحاظ سے سامنے آئے ہیں۔ بہرحال شکریہ، مادام جولین نے کہا اور ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آف کر دیا۔ ڈاکٹر حسن نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اب آف دی ریکارڈ، کیا آپ اس میزائل کا نام بتائیں گے؟ یہ پریس میں نہ آئے گا، مادام جولین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ایک معزز اور محترم صحافی ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ واقعی صحافی اخلاق کے مطابق اسے آف دی ریکارڈ ہی رکھیں گے۔ اس میزائل کا نام سپر میزائل رکھا گیا ہے، ڈاکٹر حسن نے کہا۔ اچھا، اور یہ بھی آپ کی ہی نگرانی میں رہا ہوگا کیونکہ آپ کا سبجیکٹ ہی میزائل ہے، مادام جولین نے کہا۔ ہاں، یوں ہی سمجھ لیجئے، ڈاکٹر حسن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے ڈاکٹر حسن، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، مادام جولین نے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر حسن نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ اور پھر مادام جولین ٹیپ ریکارڈر اٹھائے کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک پھر اونچی نیچی پہاڑیوں کے درمیان سڑک پر دوڑتی ہوئی شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ شہر میں داخل ہو کر کار ایک رہائشی کالونی کی طرف مڑ گئی اور تھوڑی دیر بعد مادام جولین اس رہائشی کالونی کی چھوٹی سی کوٹھی کے پھاٹک پر کار سے اتر گئی۔ میری طرف سے زبیری صاحب کا شکریہ ادا کر دینا، ان کے تعاون اور مدد سے ہی یہ اہم انٹرویو ہو سکا ہے، مادام جولین نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کار بیک کر کے واپس چوک کی طرف بڑھ گیا۔ مادام جولین کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ جب کار نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھی اور اس نے 3 کوٹھیاں چھوڑ کر ایک اور چھوٹی سی کوٹھی کی ستون پر لگا ہوا کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھلا اور ایک غیر ملکی نوجوان باہر آ گیا۔ او مادام، آپ؟ نوجوان نے چونک کر کہا۔ ہاں ٹامور اندر ہے، جولین نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، آئیے، نوجوان نے کہا، اور مادام جولین سر ہلاتی ہوئی اور چھوٹی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی۔ پورچ میں سفید رنگ کی ایک کار موجود تھی اور برآمدے میں 3 غیر ملکی بھی کھڑے تھے، جنہوں نے مادام جولین کو سلام کیا۔ مادام جولین سر ہلاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک کمرے کا بند دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی تو کمرے میں موجود ایک درمیانے قد لیکن بھرے ہوئے جسم کے غیر ملکی نوجوان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا رہا؟ اس غیر ملکی نوجوان نے انتہائی اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ جوڈت کبھی ناکام ہو سکتی ہے ٹامور، میں ذرا یہ جولین والا میک اپ صاف کر لوں، پھر تفصیلات بتاتی ہوں، مادام نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اسے کمرے کے کونے میں بنے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ نوجوان جس کا نام ٹامور تھا کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ اٹھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور مادام واپس آتی نظر آئیں، لیکن اب اس کا چہرہ پہلے کی نسبت یکسر مختلف تھا۔ اب وہ فلسفی آدم بیزار اور خشک چہرے والی لڑکی نظر آنے کے بجائے اس وقت ایک خوبصورت شگفتہ اور شاداب چہرے کی مالکہ نظر آ رہی تھی۔ سر پر سے ٹوپی غائب تھی اور اس کے انتہائی نفاست ترشی ہوئے بال نمایاں نظر آ رہے تھے۔ البتہ جسم پر وہی اسکرٹ تھا جو اس نے پہلے پہن رکھا تھا۔ 2 جگہوں پر انتہائی جدید ترین میک اپ واشر سے چیکنگ کی گئی لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ ڈوٹت نے صوفے پر بیٹھے ہوئے مسکرا کر کہا، ظاہر ہے ہونی ہی چاہیے تھی، اس میک اپ کی دنیا کی کوئی مشین چیک ہی نہیں کر سکتی۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں سے شراب کی ایک بوتل اور 2 جام اٹھائے اور انہیں لا کر درمیانی میز پر رکھا اور پھر صوفے پر بیٹھ کر اس نے انتہائی اطمینان سے بوتل اٹھا کر دونوں جاموں میں شراب انڈیلی اور ایک جام اٹھا کر جوٹت کی طرف بڑھا دیا۔ جوٹت نے مسکراتے ہوئے جام لیا اور دوسرا جام نوجوان ٹامور نے اٹھا لیا۔ تمہاری بنیادی کامیابی کی خوشی ہے، ٹامور نے اپنا جام جوٹت کے جام سے ٹکراتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ، جوٹت نے ہنستے ہوئے کہا اور جام میں موجود شراب کا ایک بڑا سا گھونٹ لیا۔ رسالہ ڈاکٹر حسن کو بے حد پسند آیا ہے، اب وہ اسے ساتھ لے جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ میں آف دی ریکارڈ کا چکر چلا کر اس میزائل کا نام بھی معلوم کر آئی ہوں۔ اس کا نام سپر میزائل ہے اور یہ ماسک میزائل کی جدید شکل ہے اور ڈاکٹر حسن کی سربراہی میں ہی تیار ہو رہا ہے۔ جوٹت نے شراب پیتے ہوئے کہا، ویری گڈ نیوز، اس کا مطلب ہے کہ کام مکمل ہو گیا۔ ٹامور نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں نے تو مکمل کر دیا ہے، اب ہیڈ کوارٹر کا کام رہ گیا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر حسن
رسالے کو پڑھنے کے لیے ایک مخصوص صفحہ پر نظر جمائیں گے، اس کا ذہن ہیڈ کوارٹر کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہیڈ کوارٹر ضروری معلومات حاصل کر کے ہمیں اطلاع دے گا اور ہم باقی کارروائی مکمل کریں گے۔